بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 22۔ بات چل رہی تھی خیار رؤیت کی، تو اس میں ایک اہم سوال یہ ہے کہ جو آدمی اندھا ہے، نابینا ہے، ہم ادھر اس پہ رکھیں گے، انہیں تو بیچارہ جو ہے رؤیت نہیں کر سکتا نا، انہیں تو دیکھ نہیں سکتا، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ انہیں خریدنا بیچنا کرنا نہیں کرنا؟ تو ہمارے مصنف ذکر تو نہیں کرے لیکن امام شافعی کا قول ہے کہ اندھے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مادرزاد اندھا اور ایک دوسرا ہے ایسا اندھا جو بعد میں ہوا ہے۔ تو جو بیچارہ مادرزاد اندھا ہے انہیں تو نہیں خریدنا چاہیے۔ بولو کیوں نہیں خریدنا؟ کیونکہ اس کو جو ہے دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں رہتی، رنگوں وغیرہ کو انہیں پہچان نہیں سکتا، جان نہیں سکتا۔ تو اس کو بولا جائے کہ یہ ادا رنگ ہے، یہ پیلا ہے، یہ لال ہے، اس کو کیا پتا؟ سب کے سب اس کے حق میں برابر ہے۔ اور البتہ جو بعد میں اندھا ہو گیا ہے انہیں خرید سکتا، بیچ سکتا، کیونکہ اس کو کوئی نہ کوئی بتا سکتے یہ رنگ کی چیز ہے، کپڑا یہ رنگ کا ہے اور وہ یہ رنگ کا ہے، اس طرح پر جو ہے اگر بتائے تو انہیں خرید بھی سکتا ہے، بیچ بھی سکتا ہے، اس طرح تفصیل کرتے ہیں۔ لیکن علماء حناف کا خیال یہ ہے کہ بھائی آپ اگر بولیں گے اندھے کو کچھ خریدو مت بیچو مت، تو کیا انہیں زندگی گزارنا نہیں گزارنا؟ اس کو زندہ رہنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے خریدنا بیچنا تو پڑتا ہی ہے۔ تو امام شافعی جواب یہ دیں گے کہ انہیں کسی اور کو وکیل بنانا، تو ظاہر سی بات ہے جب انہیں دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، انہیں دوسروں کو وکیل کیسے بنائے گا؟ جو آدمی کسی چیز کا مالک ہے تو انہیں دوسرے کو وکیل بنا سکتا، انہیں خود خرید نہیں سکتا، بیچ نہیں سکتا، آپ بولیں گے تو انہیں دوسرے کو بھی خریدنے اور بیچنے کا مالک بھی نہیں بنا سکتا۔ لہذا خلاصہ یہ ہے کہ اندھا چاہے مادرزاد ہو چاہے بعد میں ہوا ہو تو وہ بیچ سکتا ہے، خرید سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے مصنف کہتے ہیں وبیع الاعمی وشراؤہ جائز، اعمیٰ کا بیچنا اور اس کا خریدنا جائز ہے، مگر دیکھا نہیں نا تو اس کو خیار رؤیت حاصل ہے نہیں؟ اور بالکل حاصل ہے۔ وَلَهُ الْخِيَارُ اِذَا اشْتَرَىٰ، اور اس کو خیار رؤیت حاصل ہے جبکہ وہ اس کو خریدے، لِأَنَّهُ اشْتَرَىٰ مَا لَمْ يَرَهُ، اس لیے کہ اس نے خریدا وہ چیز جو اس نے نہیں دیکھا، تو لہذا خیار رؤیت اس کو حاصل ہے۔ اب وہ کیسے ختم ہوگی وہ رؤیت؟ یا تو اگر وہ چیز چھو کر پتہ چلے تو چھونے سے خیار ختم ہو جائے گا اس کا، یا جو ہے سونگ کر پتہ چلے تو سونگنے سے خیار ختم ہو جائے، سونگنے والی چیز ہے تو چک کر پتہ چلے تو چکنے سے اس کا خیار ختم ہو جائے گا۔ اگر ایسی چیز ہو کہ جو چھو کر، چک کر یا سونگ کر نہیں بچانی جا سکتی تو پھر وہ کسی اور کو پوچھ لینا کہ وہ چیز کیسی ہے، انہیں تفصیلات بتا دیے تو پھر خیار اس کا مکمل ہو جاتا ہے، رؤیت ثابت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس کو بھی دوبارہ خیار رؤیت حاصل نہیں رہتا۔ یہ بتا رہے ہیں۔ ترجمہ دیکھو، اندھے کا بیچنا اور اس کا خریدنا جائز ہے اور اس کے لیے اختیار ہے جبکہ اس نے خریدا، لِأَنَّهُ اشْتَرَىٰ مَا لَمْ يَرَهُ، اس لیے کہ اس نے خریدا ہے وہ چیز جس کو اس نے نہیں دیکھا، وَقَدْ قَرَّرْنَاهُ مِنْ قَبْلُ، اور یقیناً اس کو ہم ثابت کر چکے اس سے پہلے، بغیر دیکھے بھی چیز خریدی جا سکتی نہیں جا سکتی ہے؟ جا سکتی ہے، خیار رؤیت حاصل ہے۔ ثُمَّ يَسْقُطُ خِيَارُهُ بِجَسِّهِ الْمَبِيعَ، پھر ساقط ہو جاتا ہے اس کا خیار اس کے ٹٹولنے سے مبیع کو، یعنی انہیں ہاتھ سے ٹٹول کے دیکھ لینا، ادھر ادھر ہاتھ لگا کے، اذا كان يعرف بالجس، جبکہ وہ پہچانی جاتی ہو ٹٹولنے سے، چھونے سے، وبشمه اذا كان يعرف بالشم، اور اس کو سونگنے سے جبکہ وہ پہچانی جاتی ہو سونگنے کے ذریعے، یعنی مبیع ایسی ہو سونگنے والی چیز ہو، جیسے عطر ہے تو سونگ کر انہیں اندازہ لگا لیا تو جو ہے اس کا خیار اب مکمل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اور اس کے چکھنے سے جبکہ وہ پہچانی جاتی ہو چکھنے کے ذریعے، کما فی البصیر، جیسا کہ آنکھ والے میں ہے، یہی تفصیلات آنکھ والے میں بھی تھی۔ ولا يسقط خياره في العقار حتى يوصف له، اور اس کا خیار ساقط نہیں ہوتا ہے عقار میں، عقار بولو جائیداد میں، غیر منقولہ جائیداد تو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ عقار، عقار میں اس کا خیار ساقط نہیں ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کے لیے صفت بیان کی جائے۔ کوئی آدمی ٹھہر کے بیان کرنا، کمرہ ادھر ہے اور جو ہے دیوار ادھر ہے اور حال ادھر ہے اور جو ہے اتنا لمبا ہے اتنا چوڑا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس لیے کہ وصف رؤیت کے قائم مقام ہوتا ہے جیسا کہ سلم میں ہوتا ہے۔ بیع سلم معلوم، بیع سلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے پہلے پیسے لے لے اور چیز اس کو جو ہے کب ملے؟ بعد میں ملے، پیداوار ہونے کے بعد ملے، اس کو بولتے ہیں بیع سلم۔ اور بیع سلم کی کچھ شرائط ہیں، ان شرائط میں سے یہ ہے کہ وقت مقرر کر دیا جائے اور جو ہے مبیع کی صفت بیان کی جائے، کیونکہ مبیع تو آنکھوں کے سامنے ہے نہیں، پیداوار ہونے کے بعد جو ایک کسان مبیع حوالے کرے گا۔ وہ ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اس لیے پڑتی ہے کسانوں کے پاس جو ہے زمین کو جوتنے کے لیے
بیج ڈالنے کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے اور کوئی اس کو قرضہ دینے کو تیار نہیں ہوتا، تو زیادہ تر کسان کیا کرتا ہے، پیداوار نکلنے کے وعدے پر ابھی سے بیچ دیتا ہے، حالانکہ مبی موجود نہ ہونے کے باوجود بھی بیع سلم میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، اس کی اجازت دی ہے، اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے اجازت اور رحمت فرمائی۔ تو بیع سلم میں ہوتا کیا ہے، مبی کی پوری تفصیل بیان کرنا پڑتا، اگر گیہوں ہے تو کون سی گیہوں ہے، شربتی گیہوں ہے، اور جو ہے کیا معیار کی رہے گی وغیرہ وغیرہ، 6 صفات ہیں اس کی، ان صفات کو بیان کرنے کے بعد ان شرائط کے ذریعے بیع سلم صحیح ہوگی۔ تو بیع سلم میں مبی نہ ہونے کے باوجود بھی، بولیے، اس کی صفت بیان کر دی گئی تو بیع مکمل ہو جاتی نہیں ہو جاتی؟ ہاں، تو یہاں پر مبی موجود ہے، کس میں، اندھے کے معاملے میں مبی موجود ہے، لیکن اندھا دیکھ تو نہیں سکتا، تو اس کو کیا کرنا چاہیے، صفت بیان کرنا چاہیے، بیان کر دیے تو اس کے دیکھنے کے برابر شمار کر لیا جائے گا، اس کے اور اس کی رویت پوری ہو جائے گی۔ تو بیع سلم کی مثال صرف اس حد تک بھی ہے، کما فی السلمی، جیسا کہ بیع سلم کے اندر ہوتا ہے کہ وہاں پر صفت بیان کر دی جاتی۔ وعن ابی یوسف رحمہ اللہ، اور ابی یوسف سے ایک روایت یہ ہے، انہ اذا وقف فی مکان، کہ جب وہ کھڑے ہو جائے ایسی جگہ میں، لو کان بصیرا لرآہ، اگر وہ آنکھ والا ہوتا تو اس کو دیکھ لیتا، یعنی اس کو لے جا کے گھر کے بیچوں بیچ ٹھہرا دینا، گھر کے بیچوں بیچ ٹھہرا دینا، تو آنکھ والا ٹھہر کے دیکھ لے سکتا، نہیں دیکھ سکتا پورا، تو اس کو بھی کیا کرتا ہے، اگر آنکھ ہوتی تو دیکھ سکتا تھا، تو سمجھ لو اس کی رویت مکمل ہو گئی۔ اب انہیں کسی کو پوچھ لے کہ یہاں کیا ہے، وہاں کیا ہے، وہاں کیا ہے، ایسا، وقال، اور وہ کہے، قد رضیت، میں راضی ہوں، اس کے بعد کیا بولے انہیں، میں راضی ہوں بولے، تو اب رویت مکمل ہو گئی ہے، سقط خیارہ، اس کا خیار ساقط ہو گیا۔ لأن التشبیہ یقام مقام الحقیقت فی موضع العجز، اس لیے کہ تشبیہ حقیقت کے قائم مقام عاجزی کی جگہ میں، تشبیہ مطلب دیکھنے والے کے مشابہ سمجھا جانا، اس کو دیکھنے والے کے، حقیقت تو دیکھ نہیں سکتا، تو دیکھنے والے کی مشابہت کو مشابہت کے درجے میں اس کو رکھ دیا گیا ہے، سمجھ لیا گیا، اسی کو بولتے ہیں تشبیہ، دیکھنے والے کی تشبیہ اس کو دے دی گئی ہے، اس کو دیکھنے والے کے برابر قرار دیا گیا ہے، کیونکہ جہاں پر جو ہے حقیقت نہیں ہوتی وہاں پر عجز کے جگہ میں حقیقت کے وہم کو ہی حقیقت کا درجہ دے دیا جاتا ہے، حقیقت کے وہم کو بھی عاجزی کے جگہ میں، جیسے کہ مثال دیتے ہیں کہ تحریک الشفتین یقام مقام القراءت، جیسا کہ ہونٹوں کی حرکت دینا قرات کے قائم مقام ہے گونگے کے حق میں۔ نماز میں کوئی آدمی جو ہے گونگا ہے، پڑھ نہیں سکتا، اس کو پڑھنا نہیں آتا، تو اس کو کیا بولا جاتا ہے، آپ نماز میں کیا کرو، خالی ہونٹوں کو حرکت دو، تو ہونٹوں کو حرکت دی تو کیا تلاوت ہو جاتی، پوری نہیں ہوتی، لیکن وہاں پر جو ہے انہیں تلاوت کرنے سے عاجز ہے، لیکن اس عاجزی کو کیا کر دیا گیا ہے بھائی، مشابہت اختیار کر لینا قرار دے دیا گیا ہے، ہونٹوں کے ہلانے کو جو قرات کے قائم مقام کر دیا گیا اور اس کا فرض ادا ہو گیا، مان لیا جاتا ہے، کیا مان لیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم ایک مثال بھی دیے تھے، اصول شاہی کے اندر پڑھے، نور الانوار میں پڑھے، اگر کوئی آدمی جو ہے گنگا ہے، انہیں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہ رہا تو کیسا دے گا، انہیں اشارہ سے کرے گا، ایسا ایسا ایسا، ختم، اس سے کیا ہو جائے گی، پڑ جائے گی، نہیں پڑ جائے گی، تو وہاں پر بھی حقیقتاً تو ان زبان سے دے نہیں سکتا، سمجھ میں آ گیا نا، کیونکہ بولنا ہی نہیں آتا بیچارے کو، تو یہاں پر بھی جو ہے مشابہت کو حقیقت کا درجہ دیا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی ایسے ہی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اندھا جو ہے وہاں ٹھہر کے گھر کے اندر خالی دیکھے ایسا ایکٹنگ کرنا اور کر کے بول دینا کہ میں راضی ہوں، اگر یہ بول دیا تو سمجھ لو کہ اس کی رویت ثابت ہو گئی، پھر دوبارہ انہیں دعویٰ نہیں کر سکتا، میں دیکھا نہیں تھا نا، میں تو آنکھ نہیں ہے میرے کو، میں دیکھا نہیں تھا، میں جو یہ بولا ہے وہ غلط ہے، اس طرح نہیں بول سکتا، ابو یوسف یہ کہتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح جو ہے وہ اجراء الموسیٰ مقام الحلق فی حق من لا شعر له فی الحج، اگر کوئی آدمی جو حج کو گیا ہوا ہے اور اس کو بالی نہیں ہے سر پہ، حج کے بعد جو ہے سعی، صفا مروہ کی سعی کے بعد کیا کرنا پڑتا ہے بھائی، آپ کو بال کٹانا پڑتا ہے، تب جا کے احرام مکمل ہوتا ہے، تو اب اس کو بالی نہیں تو کیا کرنا چاہیے، اب بال نہیں بلکہ چھوڑ دیتے، نہیں چھوڑ سکتے، اس وقت اس کو اس طرح کیا کرنا ہے، خالی پھیر لینا ہے۔ چنانچہ یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں نا عمرے کے لیے، حج کے لیے، ان کو 2 3 3 4 4 6 6 عمروں کا شوق ہوتا ہے، تو پہلا عمرہ تو بال کٹائے تھے، اب اس کے سر پہ بال ہی نہیں رہتے، اب دوسرا عمرہ کرتے خود کیا کرنا پڑتا، ویسے اس طرح لے کے خالی ہلا لینا، سر پہ سے اوپر سے نہیں، سر کو چپکا کے اس طرح چلانا ضروری ہے، تو جو ہے اس طرح چلانے کو بال کاٹنے کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے، بولو، بال چلانے کے کاٹنے کے، ہاں، اجراء الموسیٰ، موسیٰ تو اس طرح کا جاری کرنا، اس طرح کا جاری کرنا حلق کے قائم مقام ہے،
اس آدمی کے حق میں جس کو بال نہ ہو، لا شعر له فی الحج، حج میں، لا شعر له فی الحج وہ جس کو بال نہ ہو حج میں، حج میں مطلب حج کے عمل میں یا عمرے کے عمل میں، احرام کے بعد، احرام سے باہر نکلنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ امام حسن نے اس موقع پر یہ کہا، وقال الحسن یؤکل وکیلا یقبضہ وهو یراہ، امام حسن بہت اچھی بات کہتے ہیں، انہوں یہ بولتے ہیں کہ بھائی انہیں اندھا کیا کرنا، کسی کو وکیل بنانا، کیا کا وکیل بنانا، قبضے کا وکیل بنانا، اور وکیل جو ہے دیکھ لینا مکمل طور پہ دیکھ کے قبضہ کر لینا، تو وکیل کا دیکھنا موکل کا دیکھنا شمار ہے، جیسا کہ اوپر کی جو وضاحت تھی، اوپر کی جو تفصیلات تھی، اس میں امام ابو حنیفہ نے وہی فرمایا، کیا فرمایا ہے، وکیل کا دیکھنا، وکیل قبضہ کا دیکھنا، مشتری کا دیکھنا شمار ہو جائے گا۔ اور امام حسن جو ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں کہتے ہیں کہ وہ وکیل بنائے ایک وکیل کو جس کو وہ قبضہ کرے اور وہ اس کو دیکھے۔ وہذا اشبہ بقول ابی حنیفہ، یہ ابو حنیفہ کے قول کی سب سے زیادہ مشابہ روایت ہے، یعنی سب سے اچھی روایت ہے، اس لیے کہ وکیل کا دیکھنا موکل کا دیکھنا ہے علامہ مر آنفا، جیسا کہ مر چکا ہے ابھی، مر چکا مطلب ارے گزر چکا ہے دیوانے مر آنفا بولے تو گزر چکا ہے ابھی، آنفا کا مطلب ابھی، مر چکا ہے تو مر چکا ہے بول رہے تھا، اس واسطے دماغ جو ہے سبق کی طرف رکھو اس کے بعد یہ بات ختم ہوئی، تو اندھے کا خریدنا اور بیچنا بھی صحیح ہے، اور اس کی رویت تو ہے الگ الگ چیزوں میں الگ الگ ہے، زمین جائیداد وغیرہ میں اس کی رویت کی دو تین شکلیں ہیں، یا تو یہ کہ انہیں جو ہے وہاں جا کے ٹھہرنا جیسے کہ ابو یوسف بولتے ہیں، یا یہ کہ انہیں کسی کو وکیل بنانا، یہ زیادہ اچھا ہے، وکیل جو ہے دیکھے پوری تفصیلات اس کو سنا دینا اور وکیل اپنی طرف سے قبضہ کر لینا۔ اس کے بعد بولتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے ایک مبیع کے اندر دو کپڑے خریدے، ایک مبیع کے اندر دو میں سے جو ہے ایک کو دیکھا تھا خریدنے سے پہلے، دوسرے کو نہیں دیکھا تھا، تو اب اس کو جو ہے آدھی مبیع نگاہ میں تھی اور آدھی مبیع نہیں تھی، یہ شمار کیا جائے گا نا، تو اس کے بعد میں دوسرا کپڑا جو ہے دیکھنے کے سلسلے میں اس کو خیارویت حاصل ہے، کیا بولتے ہیں خیارویت حاصل، چنانچہ دوسرا دیکھتے ہی اگر واپس کرنا چاہے تو کر دے سکتا، اور کرے تو کیسا کرنا، دونوں کو ایک ساتھ کرنا، آدھا رکھ لے کے آدھا واپس نہیں کر سکتا، کیونکہ مبیع کیا ہے، دونوں ملا کے ایک ہے، مبیع کیا ہے، جیسے ڈبا اور ڈھکن دونوں ملا کے مبیع رہتی نا، ایسے ہی دو کپڑے ایک ساتھ لگا کے رکھ دیے، جیسے سمجھو کرتا اور پیجامہ، شرٹ اور شلوار، تو دونوں ملا کے جو ہے مبیع شمار ہوتی۔ اگر کسی نے خالی شرٹ دیکھا اور خرید لیا، پینٹ نہیں دیکھا تھا یا پیجامہ نہیں دیکھا تھا، تو دیکھنے کے بعد جو ہے اس کو اختیار حاصل رہے گا، یعنی واپسی کا، تو اس کو بولتے ہیں خیارویت حاصل ہے۔ دوسرا دیکھنے کے بعد اب اگر واپس نہیں کرا انہیں تو سمجھ لو کہ جو ہے دوسری کی رویت بھی ثابت ہو گئی، اب واپس نہیں کر سکتا، دوسرا دیکھتے ہی بول دیا نہیں بھائی میں نہیں لوں گا، تو وہ بات اس کو حاصل ہے۔ ومن رأى احد الثوبین، اور جس نے دیکھا دو کپڑوں میں سے ایک، فاشتراہما، ان دونوں کو خرید لیا، ثم رأى الاخر، پھر دوسرے کو دیکھا، کب دیکھا، خریدنے کے بعد، جاز له ان يردهما، جائز ہے اس کے لیے دونوں کو رد کر دے، کیونکہ دوسرا دیکھنے کے بعد اس نے خیارویت حاصل کر لیا مانا جاتا، کیا مانا جاتا ہے، ہاں، مگر کب واپس کرنا، دیکھتے ہی کرنا پڑتا، ہاں، لأن رؤیت احدہما لا تکون رؤیت الاخر، اس لیے کہ دونوں میں سے ایک کی رؤیت جو کہ پہلے دیکھا، خریدنے سے پہلے ایک کو دیکھا، اب یہ چیز سمجھ میں آتی نا بھائی، کرتا اور پاجامہ رہا تو خالی کرتے کو دیکھ لیا، تو صرف ایک کو دیکھا، تو لا تکون رؤیت الاخر، وہ دوسرے کی رؤیت شمار نہیں ہوگی، للتفاوت فی الثیاب، کپڑوں میں تفاوت کی وجہ سے، فرق کی وجہ سے، تفاوت، فبقی الخیار فیما لم یرہ، تو خیار باقی رہ گیا اس چیز میں، یعنی اس کپڑے میں جس کو اس نے نہیں دیکھا، ثم لا یردہ وحدہ، ہاں، پھر اس کے بعد اس نے وہ ایک کو رد نہیں کر سکتا، اس کے بعد کیوں نہیں کر سکتا، اس لیے نہیں کر سکتا کہ دونوں ملا کر مبیع ہے، بولیے، بل یردہما، بلکہ ان دونوں کو رد کرے گا، کئی لا یکون تفریقا للصفقۃ قبل التمام، تاکہ وہ صفقے کو بدلنا نہ ہو تمام سے پہلے، صفقے والے معاملے کو پورا ہونے سے پہلے بدلنا نہ ثابت آئے، کیوں، اس لیے کہ دونوں ملا کے جب ایک مبیع تھی، اس میں سے آدھی مبیع کو لیا آدھی مبیع کو نہیں لیا، کا مطلب یہ ہے کہ کیا کر دیے آپ، مبیع کو الگ الگ کر دیے، معاملے کیا کر دیے، الگ کر دیے، آدھا خرید کے ایک معاملہ کر دیے اور آدھا واپس کر کے دوسرا معاملہ کر دیے، یہ غلط ہے، اس کو بولتے ہیں صفقے کے پورے ہونے سے پہلے صفقے کے پورا ہونے سے پہلے تبدیل کرنا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہذا لأن الصفقۃ لا تتم مع خيار الرؤیت، اور یہ بات اس لیے ہے کہ صفقہ خیار رؤیت کے ساتھ پورا نہیں ہوتا ہے قبضے سے پہلے، صفقہ جو ہے یعنی معاملہ قبضہ کرنے سے پہلے خیار رؤیت جب باقی ہے تو معاملہ پورا نہیں ہوا، معاملہ پورا ہونے سے پہلے آپ آدھا لے رہے ہیں آدھا دے رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ وبعدہ،
اور اس کے بعد بھی، یعنی قبضہ کرنے کے بعد بھی جب تک رویت نہ کرے معاملہ پورا نہیں ہوا. تو یار رویت میں بول دیے تھے اس سے پہلے ہی بار بار کہ قبضہ کرنے کے باوجود بھی رویت کرے تو ہی، قبضہ کرنے کے باوجود بھی تو ہی معاملہ پورا ہوتا ہے. رویت نہ کرے، قبضہ کر کے رکھ لیے تو بھی معاملہ پورا نہیں ہوا، دیکھتے ہی اگر انکار نہ کرے تو جب معاملہ پورا ہو گیا. وَلِهَذَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الرَّدِّ بِغَيْرِ قَضَاءٍ وَلَا رِضَاءٍ، اسی وجہ سے وہ رد کرنے پر قادر بغیر قضا کے اور بغیر رضا کے. یعنی یہ کہ ایک کپڑا دیکھے دوسرا نہ دیکھے تو دیکھنے کے بعد چاہے قاضی فیصلہ نہ کرے، چاہے بائے راضی نہ ہو، تب بھی انہیں واپس کر سکتا ہے. قاضی فیصلہ نہ کرے، بائے راضی نہ ہو، فیصلہ کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بے پوری نہیں ہوئی تھی. بولو، اگر بے پوری ہوتی تو نہیں کر سکتا تھا. پھر واپس کرنے کے لیے یا تو قاضی کا فیصلہ ہونا یا بائے راضی ہونا، بھائی ٹھیک ہے میں واپس لے لیتا ہوں بولتا ہوں. وَيَكُونُ فَسْخًا مِنَ الْأَصْلِ، اور یہ اصلی طور پر فسخ شمار ہو جائے گا. سمجھ جائے گا نا، اصل سے ہی فسخ شمار ہو جائے گا. یعنی بے شروع ہی نہیں مانا جاتا ہے. کیا مانا جاتا ہے؟ شروع سے ہی بے فسخ کر دی گئی. واخر دعوانا الحمدللہ.